اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ رب کا فرمان ہے اے نبی، یہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو سرکار کے ذریعے پوری کائنات کو بتانا چاہتا ہے، ہم سب کی رہبری کر رہا ہے، درس دے رہا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ اللہ کا فرمان ہے اے نبی، رات کے حصوں میں کچھ نفل پڑھ لیا کرو۔ توجہ، اللہ فرما رہا رات کے حصے میں وَمِنَ اللَّيْلِ، لیل کا مطلب رات ہوتی ہے، رات کے کچھ حصوں میں کچھ نفل نمازیں پڑھ لیا کرو۔ جانتے ہو یہ کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے؟ ہمارے اور آپ کے اوپر کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، یہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ لیکن میرے آقا پر 6 وقت کی نماز فرض تھی۔ کتنے وقت؟ 6 وقت کی نماز فرض تھی۔ اللہ فرما رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ اے محبوب، رات کے حصوں میں کچھ نفل نماز پڑھ لیا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے حبیب، رات میں تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو۔ سرکار پر تہجد کی نماز فرض تھی اور ہم سب پر فرض نہیں ہے۔ یہ کرم سرکار کا، جانتے نا امت ہے، تھک جاتی ہے کاموں سے، محنت کرتی ہے، رات سونے کے لیے ہے، بیچ رات میں اٹھ کر پھر اسے تہجد پڑھنے میں گراں گزرے، بھاری لگے، اس لیے حضور نے کہا کہ اے میرے امتیوں، تم پر 5 وقت کی فرض ہے، ہاں تہجد پڑھ لو اچھی بات ہے، لیکن زندگی میں ایک بار فرض ہے، ایک بار فرض ہے، ہم پر ایک بار فرض ہے اور سرکار پہ ہر روز فرض تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی، جب رات کے حصے میں جب آپ نفل نماز ادا کریں گے یعنی تہجد، تو اللہ تعالیٰ آپ کو نعمت سے نوازے گا، انعام و اکرام سے نوازے گا۔ وہ انعام و اکرام کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اے میرے حبیب، نفل نمازیں ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ محشر کے دن تمہیں مقام محمود سے سرفراز فرمائے گا، یہ مقام عطا فرمائے گا، مقام محمود۔ اللہ رب العزت ایسے مقام پر کھڑا کرے گا اور اللہ فرمائے گا حبیب جسے تم کہو میں اس کی بخشش کر دوں گا۔ یہ مقام محمود ہے، وہاں کس کی چلنی ہے؟ صرف میرے مصطفیٰ کی چلنی ہے۔ اللہ پوچھے گا محبوب کسے بخش دوں؟ جس کی طرف اشارہ کرے گا تیرا رب بخشتا جائے گا، اس لیے تیرے رب کا وعدہ ہے تو نے وہ کام پورا کیا، آج تیرے رب کی باری ہے، آج میں تیرا پورا کرنے والا ہوں۔ میرے دوستوں، سرکار سے کیا توقع رکھتے ہیں آپ؟ جب اللہ فرمائے گا جسے کہو اس کی بخشش کر دوں، کیا توقع ہو سکتی ہے؟ کیا کریں گے سرکار اس وقت؟ اندازہ لگائیں، حضور کی نگاہیں محشر کے دن اپنے امت کی طرف ہوں گی، سبحان اللہ، اپنے امت کی طرف ہوں گی، ایسے امت جو ساری زندگی شرابیں بیچتے رہے،
جو ساری زندگی جھوٹ بولتے رہے، جو ساری زندگی دھوکہ دیتے رہے، جو ساری زندگی حق مارتے رہے، جو ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، نیک کام نہیں کیے، میرے نبی ایسوں پر نگاہ ڈالیں گے، کہاں ہے پروردگار، یہ میری امت ہے، گنہگار ہے، مولا میں چاہتا ہوں اس کے بدلے میں میرے ایسے گنہگار امتیوں کی بخشش فرما دے۔ جب سرکار ایسا کہیں گے اور کہیں گے، یہ میں ایسے کھڑے ہو کے نہیں بول رہا ہوں، یہ حدیث ہے، ایسا کریں گے سرکار، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ سرکار ہمارے لیے اتنا کچھ کر گئے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو دیکھیں، اللہ کا فرمان ہو رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ فرما رہا ہے ایسے بھی انسان ہیں، اللہ فرما رہا ہے ایسے بھی انسان ہیں جو اپنی جان کو میری رضا کے لیے بیچ چکے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ایسے بھی لوگ ہیں جو بک چکے ہیں میری رضا کے لیے، انہیں صرف خدا کی رضا چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، مولا تو راضی ہو جا، جس حال میں تو مجھے رکھے گا میں راضی ہوں۔ ایسے بھی بندے ہیں، اللہ فرما رہا ہے، لیکن تلاشیں ایسے بندے، تلاشیں بڑی مشکل سے ملیں گے، لیکن ہیں، اللہ نے فرما دیا ہیں، اور جس دن نہیں ہوں گے نا، یہ دنیا نہیں ہوگی، جس دن نہیں ہوں گے یہ دنیا نہیں ہوگی۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کائنات کو سنبھال رکھا ہے۔ میرے دوستو، یہ بہت ہی عظیم مہینہ چل رہا ہے، آنے والا جو منگل کا دن ہوگا اور جو رات آئے گی اسے شب برات کہتے ہیں، اسے شب برات کہتے ہیں، چھٹکارے والی رات ہے، گناہوں سے بچنے والی رات ہے، گناہوں سے اللہ کو راضی کرنے والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ روزانہ رات کے حصے میں، کون سا حصہ کسی کو نہیں پتا، لیکن رات میں ایک ساتھ ایسی آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کی طرف اپنی نظر رحمت فرماتا ہے۔ رات، ہر روز رات کو اس دنیا کی طرف اپنی رحمت کی نظر فرماتا ہے، ایک آواز دیتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی زندگی مانگنے والا کہ اس کے عمر کو بڑھا دوں۔ ہر روز کوئی ساتھ ہے رات کی جو اللہ تعالیٰ ندا دیتا ہے، لیکن کسی کو پتا نہیں کب آنکھ کھلے، شاید وہ ساتھ نکل چکی تھی، شاید جب آنکھ کھلی تھی تو وہی وقت تھا، کچھ پتا نہیں ہے، لیکن ہر روز رات کو ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رات کو آپ کی آنکھ کھلے، رات کو آپ کی آنکھ کھلے اور کھل ہی جاتی ہے کوئی نہ کوئی وقت، جب آپ کھلے نا اٹھ کے بیٹھ جاؤ اچھے سے، بیٹھ کر کے ہاتھ پھیلا دو، دعا مانگ لو۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کر لیتا ہے، کیونکہ وہ ساتھ ہے رات میں، شاید مل جائے۔ ایسا کر لیا کرو، کبھی مل گئی تو کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن ہر روز رات کو ایسا کرتا ہے نا، لیکن شب برات کی جب رات آتی ہے فائنل ہے، یہ ہمارے نبی فرماتے ہیں فائنل ہے، پکا ہے، جیسے سورج ڈوبتا ہے اور جب تک سورج صبح کا نکلتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ آواز
مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا ہے، کوئی عمر کو بڑھانے کی دعا مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے مغفرت کی دعا مانگنے والا ہے، مجھ سے کوئی کچھ چاہتا ہے میں اس کی حاجت روائی فرما دوں، اس کے دعاؤں کو قبول کر لوں۔ پوری رات گارنٹی سے یہ بات ہمارے اور آپ کے پیارے نبی نے فرمایا ہے۔ پوری رات شب برات جب سورج ڈوب جاتا ہے اور جب تک نکلتا نہیں ہے یہی آواز آتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتے جاؤ لوگوں تک روزی پہنچا دو، میرے جتنے بندے ہیں آج کی رات روزی پہنچا دو پورے سال کے لیے، آج کی رات پورے سال ان کی تقدیر کیا ہوگی، کیا کیا کریں گے پہنچا دو، ان کی عمر آپ کی سال ختم ہونے والی ہے یا بڑھ جانے والی ہے وہ کر دو، اگر یہ اچھی حالت میں ملے تو ان کی زندگی بڑھا دینا، توجہ، اچھی حالت میں ملے تو زندگی بڑھا دینا، اب بری حالت میں ملے تو چھوڑ دینا، اچھی حالت میں ملے تو رزق بڑھا دینا، اگر اچھی حالت میں نہ ملے تو رزق نہ بڑھانا، جس میں ہے چھوڑ دینا۔ میرے دوستو پتہ یہ چلا جب اللہ تعالیٰ ہماری زندگی بڑھاتا ہے اس رات، ہمیں روزی دیتا ہے، ہمارے دعا کو قبول کرتا ہے، اگر ہم اچھی حالت میں ہوں گے، اگر سجدے میں ہوں گے، رکوع میں ہوں گے، قیام میں ہوں گے، تلاوت میں ہوں گے، تسبیح میں ہوں گے، ذکر میں ہوں گے، ایسی حالت میں ہوں گے تو فرشتے بھی دیکھیں گے اور خوش ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ جو دیا ہے وہ بھی دیں گے اور فرشتے بھی اپنی طرف سے بھی عطا کر دیں گے۔ لیکن اگر ہم ایسی حالت میں نہ رہیں تو اس کا بڑا الٹا ہونے والا ہے۔ یہ شب برات ہمارے اور آپ کے لیے گولڈن چانس ہے۔ اگر ہم نے اس رات کو چھوڑ دیا، نہیں جاگے، نہیں عبادت کیے، سو کے گزار دیے، گنہگار نہیں ہوں گے، توجہ، عشاء کی نماز پڑھ لیے، جا کے سو گئے، صبح فجر کی نماز پڑھیں تو ہم گنہگار نہیں ہوئے، لیکن گولڈن چانس ہم نے چھوڑ دیا، ہم محروم ہو گئے۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے رات چھوڑ دی تو چھوڑنے کی وجہ کیا بنی؟ ہم چلے گئے، چھوڑ دیے، کیوں خیال آیا؟ مثلا مسجد ہے، دو لوگ جھگڑنے لگ جائیں، اتنا جھگڑنے لگ جائیں کہ مسجد کا ادب و احترام جاتا رہا، مسجد کی بے حرمتی ہونے لگ گئی، نمازی نماز نہیں پڑھ سک رہا ہے، تو پھر کچھ لوگ ہوں گے کہ انہیں باہر نکالیں گے کہ ابھی نماز ہو جائے پھر بات کریں گے، آپ لوگ باہر نکل جائیں، باہر نکال دیا جائے گا، انہیں ہٹا دیا جائے گا، کیوں؟ کہ وہ غلط کر رہے تھے، وہ گناہ کا کام کر رہے تھے، وہ مسجد کی عزت نہیں کر رہے تھے، بے حرمتی کر رہے تھے، نمازیوں کا خیال نہیں تھا، اور اس طرح لڑ بیٹھے انہیں باہر کر دیا جائے گا۔ یہی حال ہمارا ہے، ہمارے گناہ ہمیں رات کو عبادت نہیں کرنے دیتے، ہم اتنے گنہگار ہو گئے ہیں کہ فرشتے ہمیں اٹھا کر سلا دیتے ہیں، جا یہ رات تیرے لیے نہیں ہے، تو سوتے رہے اور کھوتے رہے، اور جو سویا وہی کھویا، وہ والا کھویا مت سمجھنا جو دودھ سے بنتا ہے، کھویا بیکار ہو گیا۔ میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری، شب برات جب آئے گی ہمیں جاگنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس مسجد میں دن منگل ہوگا اور جو رات آئے گی وہی شب برات ہے، 15ویں شب۔
جیسا کہ آج 11ویں شب ہوگی، آج 10 تاریخ ہے، آپ سامنے دیکھ رہے ہوں کہ تاریخ لگی ہے، رات آئے گی 11ویں شب، اسے جوڑو تو 15ویں شب منگل کو ہے۔ انشاءاللہ اس مسجد میں ذکر کی محفل رکھی گئی ہے، رہیں گے انشاءاللہ ذکر کی محفل اس رات جتنا خدا کو یاد کرو کم ہے، کیونکہ چانس گولڈن ملا ہوا ہے، منا لو، ہو سکتا ہے یہی کامیابی کی رات ہو سکتا ہے یہی ہمارے کامیابی ہونے کا ذریعہ بن جائے اور جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ پتہ نہیں آگے اس رات کے بعد زندگی ملے نہ ملے، اس چانس کو مت جانے دینا۔ انشاءاللہ محفل ہوگی، ذکر ہوگا، بیان ہوگا، اس کے بعد پوری رات عبادت میں گزارا جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور صبح دعا ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب مسلمان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرما بردار ہیں، آج کی رات مس نہیں کریں گے، شب برات کی رات مس نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ رات کیسے اس رات کا پتہ چلا، کب سے شروع ہوا، آغاز کب سے ہے اس رات کا؟ شعبان تو جب سے دنیا بنی ہے تب سے ہے، لیکن اس رات، یہ رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی، کیوں؟ کیا وجہ بنی؟ ایک دن سرکار آرام فرما رہے تھے، رات کا حصہ تک گھر میں لیٹے ہوئے تھے، اچانک اٹھے کیونکہ اللہ نے بتا دیا، اور سرکار بڑے خوش ہوئے اس چیز پر کہ ایک جنت میں جانے کا ذریعہ میری امت کو ایک اور عطا ہو گیا، اللہ نے ایک اور ذریعہ دے دیا۔ خوش ہوئے، اٹھے اور جلدی جلدی قبرستان چلے گئے، جنت البقیع قبرستان جلدی جلدی گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ام المومنین ہیں، تو وہ دیکھے کہ حضور کہاں جا رہے ہیں، تو انہیں لگا کہ ہو سکتا ہے شاید کسی دوسرے حجرے میں اور جو بیویاں ہیں ان کے پاس جا رہے ہوں گے، تو حضرت عائشہ پیچھے پیچھے آئیں، دیکھتی کہاں جا رہے ہیں، تو سرکار سیدھے جنت البقیع قبرستان، اور وہاں جا کر کے یوں ہاتھ اٹھا دیا، دعا کر رہے تھے۔ کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے دعا کر رہے تھے، یہ جو مدفونین ہیں ان کے لیے دعا کر رہے تھے۔ تو اس سے ایک طریقہ ہمیں اور مل گیا کہ اس رات ہم جا کر اپنے مرحومین کے قبروں پر جا کر اللہ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے رسول کے صدقے ہمارے مرحومین کی بھی مغفرت ہو جائے گی، ان کی بھی بخشش کی رات ہے، جو دنیا چھوڑ چکے ہیں ان کے بھی لیے آج بخشش کی رات ہے، شب برات۔ پر ضرورت یہ ہے ان کی اولادیں، ان کے گھر والے، ان کے عزیز ان کے لیے دعا کریں، اگر وہ دعا کرتے ہیں ان کی بھی بخشش ہو جائے گی، ان کے بھی کامیابی کی رات ہے۔ تو سرکار دعا فرماتے ہیں اور آنکھوں سے اشک کے قطرات جاری ہیں، پھر وہاں سے واپس آتے ہیں، پوری رات عبادت میں گزار دیتے ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عظیم رات عطا فرمائی ہے، اسے شب برات کہتے ہیں، اللہ نے ایسی رات عطا فرمائی کہ اس میں اگر میری امت جاگ کر کے رب کی عبادت کر لے گی تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے دور فرما دے گا، اس کی بخشش فرما دے گا۔ میرے دوستوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اللہ کے رسول کے فرما بردار بن جائیں۔ وآخر دعوانا